अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बहुत ज़बरदस्ती कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। बहुत पुराने ज़माने का जिक्र है। किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। इसकी मलका एक नेक दिल औरत थी। वो गरीब लोगों से बहुत मोहब्बत करती थी, उनकी मदद करती थी, जिसकी वजह से लोग इसे दुआएं देते थे। अल्लाह ने इन्हें एक नहायत खूबसूरत और होनहार बेटे से भी नवाजा था। इनके बेटे का नाम शहज़ादा वलीद था। शहज़ादा वलीद एक तमीज़दार बच्चा था और अपने माँ बाप की हर बात मानता था, जिसकी वजह से बादशाह सलामत और मलका इससे बहुत मोहब्बत करते थे। एक रोज़ मलका शहज़ादा वलीद के साथ महल की बालकोनी में बैठी बाहर का नज़ारा कर रही थी। महल से कुछ दूर बहुत रौनक थी। लोग शाहराहों पर चल फिर रहे थे। करीब के बाज़ार में मर्दों, औरतों और बच्चों का रश था और वो लोग खरीदारी और दूसरे काम काजों में मसरूफ़ थे। मलका और शहज़ादा वलीद को ये सब कुछ देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। अचानक शहज़ादा वलीद ने मलका का बाजू हिलाकर इसे एक लड़के की तरफ मुतवज्जा किया। वो लड़का शहज़ादे का ही हम उम्र था। वो अपनी माँ के साथ जा रहा था। महल के सदर दरवाजे पर वो मचल गया। चूँकि महल का सदर दरवाज़ा इस बालकोनी के बिल्कुल नीचे था जिसमें मलका और शहज़ादा बैठे हुए थे, इसलिए इन्हें माँ बेटे की बातों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। लड़का अपनी माँ से कह रहा था, माँ, कल शहज़ादे की सालगिरह है। वादा करें कि आप मुझे भी सालगिरह में भेजेंगी। अगर आपने वादा नहीं किया तो मैं घर नहीं जाऊँगा। ये कहकर वो वहीं ज़मीन पर बैठ गया। इसकी माँ ने कहा, बेटा, तुम्हें पता है हम गरीब लोग हैं। ये कहकर वो चुप हो गई। शहज़ादे की सालगिरह में हमें कौन बुलाएगा? बेटा, ज़िद मत करो और घर चलो। तुम्हारा बाप काम से पर देर से आता होगा, ठीक है? घर जाकर उसको खाना देना है। बेटा, ज़िद करने की कोई बात नहीं है, ठीक है? लड़के ने यह सुना तो मायूसी से एक नज़र महल पर डाली और खामोशी से माँ के साथ चल पड़ा। शहज़ादा वलीद ने कहा, अम्मी हजूर, इस लड़के का कितना दिल चाह रहा है कि वो मेरी सालगिरह में शिरकत करे। इसकी अम्मी कह रही थी कि गरीब लोगों को शहज़ादे की सालगिरह को में कौन बुलाएगा। आप इस लड़के को कह दें ना कि वो गरीब है तो क्या हुआ, वो सालगिरह में ज़रूर आए। मलका ने शहज़ादा वलीद के सर पर मोहब्बत से हाथ फेरा और बोली, शहज़ादा, हमें खुशी है कि आप इतनी अच्छी बातें सोचते हैं। अमीर हो या गरीब, सबको अल्लाह ने बनाया है। अगर हमारा बस चले तो हम आपकी सालगिरह में मुल्क भर के तमाम बच्चों को बुलाएं, मगर हम ऐसा कर नहीं सकते। ये कहकर मलका ने गुलाम को इशारा किया और उससे बोली, तुम जल्दी से सूरत और लड़के के पीछे जाओ और खामोशी से पता करके आओ कि वो लोग कहाँ रहते हैं। मलका का हुक्म पर गुलाम फ़ौरन रवाना हो गया और थोड़ी देर बाद पूरी मालूमात लेकर आ गया। अगले रोज़ इस गरीब औरत के घर पर शाही बग्गी आकर रुकी। इस औरत का शौहर काम पर गया हुआ था। वो दो कनीज़ें बग्गी से उतरकर घर में गई। इनमें से एक कनीज़ ने लड़के की माँ को बताया कि मलिका साहिबा ने ये कहलाकर भेजा है कि वो औरत और इसका लड़का शहज़ादी की सालगिरह की तकरीब में शिरकत करें। कनीज़ें अपने साथ एक बड़ा सा थाल भी लेकर आई थी जिस पर एक रेशमी कपड़ा पड़ा हुआ था। वो थाल इन्होंने इस गरीब औरत के हवाले किया और चली गई। वो औरत बहुत खुश थी। इसके बेटे की ख्वाहिश पूरी हो गई थी। इसने बेटे को भी इस बारे में बताया तो वो बहुत खुश हुआ था। थाल में इस औरत के बेटे के लिए जगबग शौक पोशाक थी, सुनहरी शेरवानी और चांदी के रंग का रेशमी पजामा, साथ में कामदार टोपी और जूते भी थे। इसके अलावा मखमल के कपड़े की एक थैली भी थी जिसमें शर्फियाँ थी। वो औरत मलका को दुआएं देने लगी और समझ गई थी कि कल शाम मलका ने इन दोनों की बातें सुन ली थी। इसके बेटे ने सब चीज़ देखकर हैरान रह गया। हमारी मलका साहबा कितनी अच्छी है, वो हमारा कितना ख्याल रखती हैं। अब्बा काम पर से आएंगे तो उन चीज़ों को देखेंगे तो वो भी बहुत खुश होंगे, इसकी माँ ने कहा। मलिका साहबा ने हम गरीबों पर वाकई बहुत मेहरबानी की है। लड़के ने कहा, मैं शहज़ादे को तोहफे में देने के लिए क्या चीज़ लेकर जाऊँगा? वो चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि सब इसे देखते रह जाएं। अब तो हमारे पास शर्फियाँ भी आ गई हैं, हम बाज़ार जाकर कुछ ले आएँ। मेरे ख्याल में तो हम सरकंडों की गाड़ी खरीद लें। इसे देखकर शहज़ादे को बहुत खुशी होगी और वो इसे अपने महल में मज़े से चला फिरा लेंगे। हश, सरकंडों की गाड़ी में कोई तोहफे में देने वाली चीज़ है? सब लोग मजाक उड़ाएंगे। तुम्हारे अब्बा काम पर से आ जाएं तो इनसे पूछकर मैं शहज़ादे को तोहफे में वो जादू का आईना दूंगी जिसे एक परी ने खुश होकर इनाम में तुम्हारे अब्बा को दिया था। ये इस वक्त की बात है जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। इन्होंने इस परी की
مدد کی تھی۔ وہ بیچاری انجانے میں ایک کنویں میں گر گئی تھی اور بہت زخمی ہو گئی تھی۔ وہ اسے کنویں سے نکال کر گھر لے آئے اور ہم نے کئی روز تک اس کی خبر خیر کی تھی۔ وہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ اس آئینے کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر دل میں کسی بھی شخص کا نام لیا جائے تو وہ دنیا میں کہیں بھی ہوں اس آئینے میں نظر آنے لگے گا۔ برستان میں ایسی بہت سی عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ماں شہزادہ اس آئینے کا کیا کرے گا؟ اس کے لیے تو ہمیں کوئی کھلونا لینا چاہیے، لڑکے نے کہا۔ اس سے اچھا اور کون سا کھلونا ہوگا؟ ارے جب شہزادہ باغ میں کھیل رہا ہوگا اور بادشاہ سلامت دربار میں ملکہ صاحبہ اندر محل میں ہوں گی تو وہ اس آئینے میں دیکھ کر سکے گا۔ بچوں کے لیے تو یہ بہت ہی حیرت انگیز چیز ہے، ایسا آئینہ جس میں بجائے خود کی شکل نظر آنے کے دو اور بیٹھے لوگ دکھائی دیتے ہیں۔ شہزادہ اس آئینے میں اپنے ان رشتہ داروں کو بھی دیکھ سکے گا جو دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں۔ اس کی بات سن کر لڑکا مطمئن ہو گیا۔ جب اس عورت کا شوہر شام کو گھر آیا تو اس کی بیوی نے اسے پوری کہانی سنائی۔ اشرفیوں کی تھیلی اور اپنے بیٹے کے کپڑے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا اور بولا، ٹھیک ہے، شہزادے کی سالگرہ میں دینے کے لیے وہ جادو کا آئینہ اچھا تحفہ ہے۔ اگلے روز وہ عورت اپنے بیٹے کے ساتھ شہزادے کی سالگرہ میں شرکت کے لیے محل پہنچ گئی۔ سالگرہ کا انتظام محل کے وسیع و عریض پائی باغ میں کیا گیا تھا۔ مخملی غلافوں میں لپٹی کرسیوں پر مہمان بیٹھے ہوئے تھے۔ چونکہ اس عورت اور اس کے لڑکے کو ملکہ نے خاص طور پر سے مدعو کیا تھا، اس کے لیے کنیز نے ماں بیٹے کو بڑی عزت سے کرسیوں پر بٹھایا۔ لڑکے کی ماں نے وہاں ایک عجیب منظر دیکھا۔ ہر طرف ایک افراتفری و ہنگامہ پڑا ہوا تھا۔ غلام اور کنیزیں ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے تھے۔ سب کے چہروں پر ہوائیاں اڑی تھیں۔ شاہی سپاہی بھی محل میں ادھر ادھر کچھ دیکھتے پھر رہے تھے۔ سالگرہ میں شرکت کے لیے آئے ہوئے مہمان بھی پریشان نظر آ رہے تھے۔ اس منظر کو دیکھ کر اس عورت نے کنیز سے اس بارے میں دریافت کیا۔ سالگرہ کی تقریب کا وقت سر پر ہے، مگر شہزادے صاحب جانے کہاں چلے گئے ہیں، مل ہی نہیں رہے۔ یہ سب لوگ انہیں ڈھونڈے پھر رہے ہیں، اس کنیز نے جلدی سے بتایا اور خود بھی شہزادے کو تلاش کرنے کے لیے چلی گئی۔ بادشاہ سلامت بھی وہاں موجود تھے۔ کافی تلاش کے بعد جب وہ شہزادہ نہ ملا تو انہوں نے شاہی داروغہ کو طلب کیا اور بولے، داروغہ، ملک کا چپا چپا چھان مارو اور رات ہونے تک ہمارے شہزادے کو ڈھونڈ کر ہمارے پاس لاؤ۔ داروغہ سر کھجاتے ہوئے بادشاہ سلامت کو دیکھنے لگا۔ اسے تو علم ہی نہیں تھا کہ شہزادہ کہاں چلا گیا ہے۔ اتنے کم وقت میں وہ کیسے ڈھونڈتا؟ اس کے اس طرح دیکھنے سے بادشاہ سلامت سمجھ گئے کہ وہ یہ کام نہیں کر سکے گا۔ وہ پریشانی کے عالم میں ٹہلتے ٹہلتے کچھ سوچنے لگے۔ شہزادے کی گمشدگی سے ملکہ کا غم کے مارے برا حال تھا۔ اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اچانک اس عورت کو کچھ خیال آیا۔ اس نے اپنی جگہ بیٹھے جادو کا آئینہ نکال کر ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر ملکہ کے پاس آ کر بولی، ملکہ صاحبہ، فکر نہ کریں، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ شہزادے صاحب کہاں ہیں۔ آپ بادشاہ سلامت کو لے کر میرے ساتھ اکیلے میں آئیں، پھر میں آپ کو بھی دکھا دوں گی۔ سب کے سامنے اس بات کا تذکرہ مناسب نہ ہوگا۔ اس غریب عورت کی بات سن کر ملکہ کو خوشی ہوگی اور اس نے یہ بات بادشاہ سلامت کو بتائی اور وہ پھر تینوں ایک کمرے میں آئے۔ اس عورت نے ریشم کے خوبصورت بٹوں سے وہ جادو کا آئینہ نکالا اور بادشاہ سلامت سے بولی، بادشاہ سلامت، یہ جادو کا آئینہ ہے، بہت پہلے اسے ایک پری نے میرے شوہر کو دیا تھا۔ میرا بیٹا اسے شہزادے کو تحفے میں دینے کے لیے لایا ہے۔ آپ شہزادے صاحب کا دل میں خیال رکھ کر اس آئینے میں نظر ڈالیے، وہ آپ کو نظر آ جائیں گے۔ میں انہیں دیکھ چکی ہوں، انہیں کس نے قید کیا ہوا؟ بادشاہ سلامت نے جھپٹ کر آئینہ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ جیسے ہی انہوں نے آئینے پر نظر ڈالی، انہیں اپنا شہزادہ نظر آ گیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس کے پاس دو آدمی کھڑے تھے۔ بادشاہ سلامت دونوں کو پہچان گئے۔ ان میں سے ایک کا نام وزیر تھا جس کا نام جان عالم تھا، دوسرا شخص شاہی غلام تھا۔ محل میں یہ غلام ہی شہزادے کی دیکھ بھال اور اس کی خدمت پر مامور تھا۔ بادشاہ سلامت جان عالم عزیز پر بہت اعتماد کر رہے تھے، مگر پچھلے دنوں انہوں نے ایک دوسرے وزیر کو ترقی دے کر اپنا خاص وزیر بنا لیا تھا۔ جان عالم اس بات سے جل گیا تھا کیونکہ اسے امید تھی کہ وزیر خاص اسے بنایا جائے گا۔ اس کی یہ امید پوری نہ ہوئی تو اس نے بادشاہ سے بدلہ لینے کے لیے شاہی غلام کی مدد سے شہزادے کو محل سے اغوا کر کے قید کر لیا تھا۔ ملکہ اپنے شہزادے کو اس حال میں دیکھ کر صدمے سے نڈھال ہو گئی، مگر بادشاہ سلامت سخت غصے میں آ گئے۔ انہوں نے اسی وقت باہر نکل کر داروغہ کو حکم دیا کہ اس نمک حرام وزیر غلام کو فوراً گرفتار کر کے ان کے سامنے پیش کیا جائے۔ بادشاہ سلامت کا حکم سنتے ہی داروغہ بہت سے سپاہیوں کے ساتھ فوراً وزیر کے گھر کی جانب دوڑا، مگر وزیر وہاں نہیں تھا کیونکہ اس کے گھر کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ داروغہ سمجھ گیا کہ وہ اس وقت وہاں ہوگا جہاں اس نے شہزادے کو چھپا رکھا ہے۔ وہ سپاہیوں کے ساتھ چھپ کر اس کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک گھوڑ سوار وہاں آ کر رکا اور وزیر جان عالم ہی تھا۔ جیسے ہی وہ گھوڑے سے اترا، اسے سپاہیوں نے گرفتار کر لیا۔ داروغہ نے اپنی تلوار نکال کر اس کے سینے پر رکھ دی اور آنکھیں نکال کر نہایت غصے سے دھاڑ کر بولا،
تم نمک حرام ہو، نمک حرام جلدی بتا، شہزادے صاحب کو تو نے قید کیا ہوا ہے۔ وزیر اعظم نے داروغہ کو اتنے غصے میں دیکھا کہ مارے ڈالیں کہ تھر تھر کانپنے لگا۔ اس نے بتایا شہزادے کو گھنے جنگلوں میں ایک جھونپڑی میں قید کیا گیا ہے۔ جلدی ہی وہ سب لوگ جنگل میں پہنچ گئے۔ جنگل میں ہر طرف اندھیرا اور سناٹا تھا۔ جس جھونپڑی میں شہزادے کو رکھا گیا تھا اس میں ایک چراغ جل رہا تھا اور انہیں شہزادے کی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں پر پٹی تھی اور وہ ہاتھ پاؤں بھی بندھے ہوئے تھے۔ داروغہ نے جلدی سے اسے آزاد کیا اور اسے تسلی دی۔ وہاں پر شہزادے کی نگرانی کرنے والے غلاموں کو بھی سپاہیوں نے گرفتار کر لیا۔ سزا کے خوف سے غلام رونے لگا تھا۔ اس نے روتے ہوئے بتایا کہ یہ منصوبہ جان عالم نے بنایا تھا اور اسے محل سے شہزادے کو اغوا کرنے کے لیے بہت ساری اشرفیاں دی تھیں۔ غلام نے یہ بھی بتایا کہ وزیر کو اس بات کا بہت دکھ تھا کہ بادشاہ سلامت نے اس کے بجائے کسی اور کو اپنا وزیر ہاتھ سے بنا لیا ہے۔ شہزادے کو قید کر کے وہ بادشاہ سے انتقام لینا چاہتا تھا۔ ان دونوں مجرموں کو سپاہیوں نے زنجیروں میں جکڑ دیا اور قید خانے میں بند کرنے کے لیے لے گئے۔ وزیر اور غلام کو ان کے کیے پر بہت سزا مل گئی تھی۔ اس کے بعد داروغہ شہزادے کو لے کر محل پہنچا اور بادشاہ سلامت کو تمام کہانی سنا دی۔ شہزادے ولید کو دیکھ کر بادشاہ سلامت نے اطمینان کا سانس لیا۔ ملکہ تو خوشی سے نہال ہو گئی تھی۔ اگلے دن اس خوشی میں پورے ملک میں جشن منایا گیا۔ محل میں بھی ایک تقریب تھی جس میں سب امیر غریب شریک تھے۔ اس عورت کو ملکہ نے خاص طور سے اس تقریب میں بلایا تھا۔ وہ آئی تو ملکہ نے کہا، نیک دل خاتون، اللہ نے ہم پر بڑا کرم کیا کہ ہمارا شہزادہ ہمیں بحفاظت مل گیا ہے۔ اس کا وسیلہ تم بنی تھی۔ اگر تم وہ جادو کائنہ نہ دیتی تو ہمیں پتہ بھی نہ چلتا کہ ہمارا شہزادہ کہاں ہے۔ وہ عورت بولی، ملکہ عالیہ، آپ بہت نیک اور رحم دل ہیں۔ آپ نے مجھ غریب کے بیٹے کی خواہش پوری کی تھی اور اسے شہزادے کی سالگرہ میں بلایا، جس کی وجہ سے میرا بیٹا بہت خوش ہو گیا تھا۔ اللہ نے آپ کو اس کی نیکی کا صلہ دیا۔ نیکی کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ یہ جادو کا آئینہ میں شہزادے صاحب کے حوالے کرتی ہوں۔ وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ اس کی بات ٹھیک نکلی۔ شہزادہ ولید اس عجیب و غریب آئینے کو پا کر بہت خوش تھا۔ وہ اپنے دل میں جس چیز کے متعلق بھی سوچتا وہ اس آئینے میں نظر آنے لگتی تھی۔ وہ اس آئینے کو ہر وقت اپنے پاس رکھتا تھا۔ شہزادے کے مل جانے سے بادشاہ سلامت بھی بہت خوش تھے۔ انہوں نے اس عورت کو بہت سا انعام و اکرام دیا، جس سے اس کے دن پھر گئے اور وہ اپنے شوہر اور بیٹے کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں اب ہم اپنی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔